دجال کا جب ظہور ہوگا تو وہ اسرائیل کے تخت پر براجمان ہوگا۔ آخری فتح حضرت امام مہدی کی ہوگی، جو حقیقی مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کریں گے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ دنیا جھوٹے مسیحا کو مانے گی اور اسے سچا تصور کرے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک نیا دنیاوی نظام تیار کیا گیا ہے جو اس دھوکے میں عمل درآمد میں مددگار ہوگا۔ یہ اپنے تنظیموں اور اداروں کو حرکت میں لے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو سچ سے دور رکھا جائے۔ آپ نے خدا، مذہب اور انسانیت کے حوالے سے مختلف نظریات کو تو دیکھ ہی لیا ہے، کیا آپ کو اس میں کوئی قدر مشترک نظر آتی ہے؟ اس آرڈر کا نعرہ ہے، یہاں کوئی خدا نہیں ہے، آپ خود ہی خدا ہیں۔ آپ بندروں سے انسان بنے ہیں، جو دل میں آئے وہی کرو۔ جو لوگ ان نظریات پر یقین رکھتے ہیں وہ دجال کے پھیلائے ہوئے دام میں پھنس گئے ہیں۔ ان نظریات کے ذریعے آپ کو خدا سے دور کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو ایک آلے کی طرح کنٹرول کیا جا سکے۔ اگر یہ بات نہیں تو پھر ایک خدا کا پیغام دینے والے ہر مذہب کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے اور خدا کے پیغمبروں کے خلاف کیوں تنقید جاری ہے؟ کیونکہ یہ پیغمبر حکمرانوں کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے، اور وہ لوگ جو ان کے دھوکے میں نہیں آئے اور اپنے ایمان پر قائم ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بھی نشانہ بننے والے ہیں۔ زمانہ قدیم سے اس دنیا میں دو سسٹم موجود رہے ہیں جن کی مدد سے ہماری دنیا کے معاملات چلانے کے لیے راہیں متعین کی گئی ہیں، فرعونوں کا سسٹم اور سچائی کا راستہ۔ ان دونوں سسٹم کی ترویج و ترقی میں دو مختلف انسانی نسلوں نے کردار ادا کیا ہے۔ ایک فرعون کی نسل جو ریمیسس سے لے کر برطانیہ اور امریکہ کے حکمران طبقے سے جا ملتی ہیں، اور دوسری نسل وہ ہے جس نے ماضی کی جنگیں جیتی اور مستقبل میں بھی ان فرعونی قوتوں کے خلاف جنگ میں فتح حاصل کرے گی۔ یہ نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جن کے خاندان سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پیغمبر پیدا ہوئے، اور قیامت سے پہلے اس خاندان کے افراد ہی شیطانی قوتوں کو شکست دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، جو فرعونوں کی نسل کے لیڈروں سے جنگ کریں گے۔ تو کیا آپ ان کی آمد کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ہمارے عہد کی بڑی جنگوں کے لیے تیار ہیں؟ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ آج دنیا اپنی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش اور تاریخ کے سب سے بڑے فتنوں سے گزر رہی ہے، جہاں انسان کے لیے ایک طرف آسائش اور آسانیاں جدید ترقی کی شکل میں سامنے ہیں، وہیں دوسری طرف اس ترقی کے پس پردہ انسانوں کو غلام بنانے کی تیاریاں بھی پوری ہو چکی ہیں۔ وہ نیا دنیاوی نظام جس کا خواب یہودی صدیوں سے دیکھ رہے ہیں، اسے لانچ کرنے کا وقت اب ہونے والا ہے، اور اس کے لیے دنیا کو تیار کیا جا رہا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کو روکنے کے لیے ہر حربہ، ہر کوشش کی جا رہی ہے، اور جس کی مثال آج آپ کے سامنے ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی چند نشانیاں احادیث میں ملتی ہیں، جن میں امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایک بیماری کا ذکر بھی ملتا ہے، اور جسے موجودہ دور کی پھیلتی وبا سے جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ WHO نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اس وبائی مرض کا علاج مشکل ہے، اور اب دنیا کو اس وبائی مرض کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ قیامت سے پہلے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف رک جائے گا، اور حال ہی میں ایسا ہوا بھی کہ یہ طواف کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا۔ مشہور سائنسدان سٹیفن ہاکنگ کا دعویٰ تھا کہ انسانوں کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے اب صرف 100 سال باقی ہیں۔
اس کے بعد یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہوگی اور انسان کو کسی اور سیارے پر منتقل کرنا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ وبائی مرض اور کعبہ کا طواف رکنا وہی نشانیاں ہیں جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو بات واضح ہونے لگتی ہے کہ دجالی طاقتیں ہر ممکنہ کوشش امام مہدی علیہ السلام کی آمد کو روکنے کے حوالے سے کر رہی ہیں، اور موجودہ وبائی مرض ان کے نئے دنیاوی نظام کا ہی حصہ ہے، جو دنیا میں خوف اور ڈر کی علامت بن کر لوگوں کو اس نئے دنیاوی نظام کے ماتحت لانے کے لیے پھیلایا گیا، تاکہ عام لوگ اپنے مذہب کو بھول جائیں اور گمراہی کے اندھیروں میں گر جائیں، اور جن لوگوں سے مزاحمت کا انہیں خطرہ ہے انہیں تقسیم کر کے انہیں فتح کر لیا جائے۔ یہ سب کچھ دجال کے لیے سرزمین حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ نیا دنیاوی نظام اور گلوبلائزیشن، یہ دونوں الفاظ آپ بار بار سنتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ انسان کی ترقی سے متعلق ہیں اور میل ملاپ کے بارے میں ہیں۔ یہ دنیا اب بہت چھوٹی ہو گئی ہے، اب آپ میں اور مجھ میں دوری صرف 6 ڈگری تک کی ہے۔ اس ماحول میں جب نئے دنیاوی نظام کی بات ہو رہی ہے تو کیا یہ نیا نظام امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے، یا یہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کے پیغام کو ختم کرنے کے لیے سرگرم ہیں؟ آپ جب اس نئے نظام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ کئی مقامات پر یہ نظام امام مہدی علیہ السلام کے پیغام کو ختم کرنے میں مصروف نظر آتا ہے، بالکل آج کے حالات کی طرح، جس کا مشاہدہ ہم میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا نظام بنے گا جس میں ہر طرف انصاف ہوگا۔ اگر آپ اسلامی عقائد کو دیکھیں تو اس کے ہر فرقے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک مثالی ریاست قائم کریں گے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ اس دنیا میں آخری امام اور خلیفہ ہوں گے۔ وہ دجال کے مقابلے کے لیے ایک فوج تیار کریں گے۔ اس جنگ کے بعد حضرت امام مہدی دنیا کو سچے مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے لیے تیار کریں گے۔ جو لوگ آج اقتدار پر قابض ہیں انہیں بھی ہمارے مسیحا اور امام مہدی کے بارے میں علم ہے، اور وہ لوگ ہمیں کمزور کرنے کے سلسلے میں اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے جذبات کو غیر اہم موضوعات کی طرف موڑا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ جب ہمارے سچے مسیحا آئیں تو ہم ان کے گمراہ کر دینے والے کرپشن کے سسٹم میں ڈوبے رہیں اور ہمیں ان کا علم ہی نہ ہو سکے۔ ان لوگوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ جب ان کا جعلی مسیحا دجال اس دنیا میں آئے تو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج سے ان کی فوجیں زیادہ ہوں۔ آج کے دور میں جو عالمی سازش کی جا رہی ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ جنگیں جو ہو رہی ہیں اور آج جو وبا ہم پر مسلط کر دی گئی ہے وہ کسی بھی گولہ بارود کی جنگ سے کئی گنا خطرناک ہیں۔ آج جو ہو رہا ہے اس کا علم بھی سب کو ہے۔ تجارتی بائیکاٹ، معیشت کی تباہی، خفیہ علامات، فرعونوں کے خفیہ علوم، موسیقی کے ذریعے جادو اور شعبت بازی، انسان اور جنات کا اتحاد، یہ سب ایک مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے دجال کی آمد۔ آج اس کے آنے کی نشانیاں ہر جگہ ہیں۔ دجال اب حملہ کرنے والا ہے، اور وہ جب حملہ کرے گا تو ایک گدھے پر سوار ہوگا جو بادلوں سے بھی تیز سفر کرے گا، جس کے کان باہر کو نکلے ہوں گے۔ جب وہ مکہ اور مدینہ پر حملہ کرے گا تو فرشتے مکہ اور مدینہ کا دفاع کریں گے۔ پھر وہ اپنی فوج کو دمشق کی طرف بڑھائے گا جہاں ایک جنگ ہوگی، اور امام مہدی علیہ السلام مسجد کے اندر ہوں گے۔ تب تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرائے گی۔ جب پہلی دفعہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آیا تھا، تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو سمندر میں راستہ دیا اور فرعون کو اسی سمندر میں غرق کر دیا۔
آج اس دور کا فرعونی لشکر بھی تیاریوں میں ہے اور اپنے فرعون کے انتظار میں ہے، لیکن پہلے کی طرح ان کا حشر بھی برا ہونے والا ہے۔ پہلے کی طرح ان کے پیچھے بھی سمندر ہوگا اور آگے امام مہدی کا لشکر، اور تب دجال کو قتل کرنے والا سچا مسیحا 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے اور امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو کر اس دنیا کے سب سے بڑے فتنے کا خاتمہ کریں گے، اور دجال اور اس کے پیروکاروں کو دکھایا جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔